السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل ہر حاجت کے پورا ہونے کے حوالے سے ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہو، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، نئی حاجت ہو یا پرانی حاجت ہو، جیسی بھی جائز حاجت ہو، انشاءاللہ تعالی آج کے عمل کے بعد جو ہے وہ حاجت ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ آپ نے عمل کو کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے یا تو شب بدھ کا انتخاب کرنا ہے، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات کا انتخاب کرنا ہے، یا پھر آپ نے شب جمعرات کا انتخاب کرنا ہے، یعنی جمعرات اور بدھ کی درمیانی رات کا انتخاب کرنا ہے، یا پھر آپ نے شب جمعہ کا انتخاب کرنا ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کا انتخاب کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے جائے نماز کو بچھا کر جو ہے کسی ایسی جگہ میں بیٹھنا ہے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہ ہو، یا تو سیدھے سے آمد و رفت ہو ہی نہیں، اگر ہو بھی تو بہت کم ہو، تاکہ آپ کو وظیفے کے درمیان کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ 313 مرتبہ جو ہے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی بجائے کوئی اور درود شریف، آسان درود شریف پڑھنا چاہے تو مختصر اور آسان درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ اس طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے 313 مرتبہ پڑھتے وقت جو ہے تصور کو کامل رکھنا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے میری تمام رکاوٹوں کے لیے، تمام مصیبتوں کے لیے، تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ ہر کام کو جو ہے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنے والا ہے، اور ہر کام کو نکالنے والا ہے، ہر حاجت کو پوری کرنے والا ہے۔ وہ میری تمام حاجتوں کو پوری کر رہا ہے۔ جب آپ یہ 313 مرتبہ پڑھائی کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یا عام درود شریف بھی پڑھ لیں، اب آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کو میں نے کیا، اس کی برکت سے میری تمام حاجتیں پوری فرما، اور غیب سے میرے تمام مشکلات کے لیے اور میری تمام حاجتوں کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی بندوبست فرما دے، اور ہر مرتبہ جو بھی حاجت مجھے پیش آئے اس کے لیے جو ہے غیب سے بندوبست فرما دے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اگر کسی دن آپ کو فرصت زیادہ ہو تو 7 مرتبہ، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کبھی فرصت کم ہو تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اب جو بھی حاجت آپ کو درپیش ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسی بھی حاجت ہو، جائز حاجت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہو، تو 7 مرتبہ صرف آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ وہ 7 مرتبہ بھی آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور تصور کے ساتھ یہ پڑھنا ہے کہ اللہ جو ہے میرے لیے اس حاجت میں کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، میری اس حاجت کے لیے طریقہ بنا لے گا، وہ کوئی بندوبست کر لے گا، اور اللہ رب العزت ہی اس کے لیے بندوبست کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ حاجت جو ہے پوری ہوگی۔ اگر 1 مرتبہ میں آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو پھر کرے، اگر پھر بھی پوری نہ ہو تو تیسری مرتبہ کرے، جب تک وہ حاجت پوری نہ ہو آپ نے بار بار اسی انداز سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ حاجت ضرور پوری ہو کر رہے گی۔
शुरू की चंद मरतबा की हाजतें जो हैं हो सकता है कि आपसे वक़्त ले लें, लेकिन जब बार बार आप ये अमल करेंगे और इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप जो है 7 की बजाय सिर्फ एक मरतबा भी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहें, पढ़ लें और उसके बाद दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन आपकी हाजत को पूरी फरमा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का अमल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज का अमल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अमल तक के लिए इजाज़त दीजिए।